السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں معین الدین آزاد، آپ سے مخاطب ہوں اور ہم میر تقی میر کی غزل کر رہے ہیں۔ اس سے پیشتر ہم نے میر تقی میر کی پہلی غزل کی وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ویو کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس میں میر تقی میر کا تعارف بھی ہے، اور آج ہم سال اول میں جو ان کی دوسری غزل ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی لیکچر میں یہ مکمل ہو سکے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ غزلیں اوپر نیچے بھی ہوتی رہی، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک ہی میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ مکمل ہو۔ تو غور کیجئے گا۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ گل پھول صبا ٹھنڈی ہوا، قرار ٹھہراؤ سکون اطمینان ثبت، اے کاش حسرت خواہش تمنا، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، یعنی اے صبا کاش ہمیشہ پھول کھلے رہتے اور موسم سدا بہار کا رہتا۔ انسانی جبلت، انسانی خواہش کہ وہ امر ہو جائے، وہ مستقل رہے، حالانکہ قانون قدرت یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مستقل نہیں ہیں۔ ہم کیا، کوئی بھی چیز یہاں پہ مستقل نہیں ہے، سبھی کو یہاں سے جانا ہے، لیکن شاعر خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور پھول سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو غیر مستقل زندگی ہے، یہ جو فانی زندگی ہے، کاش یہاں پہ خوشیاں چند دن اور ٹھہر جاتی۔ ایک آدھ دن یعنی مستقل وہ بھی نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک آدھ دن جو ہے وہ یہ معاملہ رہتا، لیکن یہاں پہ نہ پھول سلامت ہیں نہ انسان سلامت ہیں، سب نے یہاں سے جانا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ ہماری زندگی اتنی ہی ہے، گویا کہ ہم مسکرائے اور زندگی اختتام پذیر ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہنس پڑے پھول رو پڑی شبنم، کہ اتنی ہی زندگی ہے، اتنا ہی جتنی دیر ایک پھول کھلا اور ختم ہو گیا، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ شاعر خوشیوں کی بات کرتا ہے کہ کاش وہ مستقل ہوتی، کاش وہ تھوڑی اور ہوتی، اور یہ جو وصل کے لمحے ہیں کاش یہ تھوڑے زیادہ ہوتے۔ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ مجھے شعر یاد آ گیا، بلکہ غزل کے 4 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں، تجھ سے مل کر بھی کچھ نہیں کہتا، میں بھی کتنا بدحواس رہتا ہوں، یہ حال نکالا ہے اداسی کا، اب مکمل اداس رہتا ہوں۔ تو مکمل اداسی کیوں ہے؟ کیونکہ خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، بہاریں ہیں جو چند روزہ ہیں، جو مستقل نہیں ہیں۔ تو شاعر اس چیز کی خواہش کر رہا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف جائیے، چلتے ہم۔ یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، مند گئیں بند ہو گئیں، واہ ہونا کھلنا۔ آنکھوں کا مندنا موت کا آنا ہے، اور واہ ہونا کھلنا، یہاں پہ 2 پہلو توجہ طلب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری یہ آنکھیں جو بند ہو گئیں، کاش محبوب کی آمد پر ایک بار کھل جاتی۔ جو محبوب ہے وہ آیا ہے لیکن کس وقت؟ جب شاعر اس دنیا سے جا چکا ہے، جب عاشق اس دنیا سے جا چکا ہے، تو افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ افسوس محبوب آیا، کاش ایسا ہوتا کہ میری آنکھیں کھل جاتی، میں محبوب کو ایک بار پھر دیکھ لیتا۔ ہماری کلاسیکی شاعری میں عام طور پہ جو محبوب ہے وہ غفلت برتتا ہے، وہ عاشق کو تڑپاتا ہے، وہ بے چین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو عاشق ہے وہ لب پہ شکوہ نہیں لاتا، شکایت نہیں لاتا۔ یہاں پہ بھی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اگر آپ اس شعر کے مفاہیم کو دھیان سے دیکھیں تو اس میں یہ افسوس کیا گیا ہے، خود پہ افسوس کیا گیا ہے۔ محبوب کو برا بھلا نہیں کہا گیا، کیونکہ محبوب تو آیا ہے، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی، محبوب کا قصور نہیں ہے، اپنی جو عمر ہے اس نے بے وفائی کی ہے۔ وہ آئے ہیں پشیمان لاش پر، اب تجھے زندگی لاؤں کہاں سے، کاش ایسا ممکن ہوتا کہ جو زندگی ہے وہ تھوڑی سی مل جاتی تو محبوب کو وہ ایک بار پھر سے دیکھ لیتا، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا، کسی طور بھی ایسا نہ ہو سکا۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، کس نے مصیبتیں گننا، مصیبتوں کا شمار کرنا، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش، شمار کرنا گننا۔ یہ زندگی دکھوں سے عبارت ہے، ہر کوئی دکھی ہے، ہر کوئی پشیمان ہے، یقین کیجئے۔ بظاہر جو آپ ہنستے مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کو جانچیں، اگر آپ ان کو ٹٹول کے دیکھیں، اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ دکھی ہیں، وہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن میر تقی میر بہرحال تغافل کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی دکھی ہے، ہر شخص اپنی اپنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کاش کسی نے میرے غموں کا بھی حساب کیا
ہوتا، کاش کوئی میرے غموں کو بھی گنتا، کاش میرے کوئی میرے غموں کو بھی گنتا تو پتہ چلتا کہ میں کتنا دکھی ہوں۔ 90s کا ایک جو ہے وہ گانا تھا بڑا مشہور، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا۔ تو لوگوں کے یہاں پہ بے شمار غم ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ کاش کوئی میرے غم سنتا، کاش کوئی میرے غموں کو جاننے کی کوشش کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے سبھی کو دکھ ہیں، سبھی کو پریشانیاں ہیں، لیکن کوئی تو ہوتا جو میرے زخموں پہ مرہم رکھتا۔ داستان اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ کوئی میرے غم کو نہیں سن رہا۔ غالب نے کہا تھا، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، بظاہر ہنستے مسکراتے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو جانچ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو آپ سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہیں، جن سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ کبھی سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ زخمی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن میر خواہش کر رہے ہیں، میر تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کوئی میرے بھی غم شمار کرتا۔ میر کا غم آپ کو پتہ ہے دلی اور روزگار، غم جانا، غم دوراں، لیکن کیا کیا جائے، یہاں ہر کوئی دکھی ہے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ تیغ ستم ظلم، یعنی مجھے جس سے امید تھی کہ وہ میرے زخموں پہ مرہم رکھے گا، جب میں نے اس کو جانا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ زخموں سے چور ہے۔ تو یہاں کون کس کو حاجت روا کرے، یہاں سب کے اپنے مسائل ہیں، سب کی اپنی پریشانیاں ہیں، سب کے اپنے دکھ ہیں۔ چوتھے شعر کی طرف آئیے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ دیکھیے ایک بار پھر یہاں پہ آپ کو دو پہلو نظر آئیں گے۔ غزل کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جو پہلو چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کلاسیکی تصور ہے، ہمارے محبوب کا کلاسیکی تصور ہے، عشق کا کلاسیکی تصور ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور و خوض کریں تو آپ کو اور مفاہیم بھی اس میں سے برآمد ہوتے نظر آئیں گے۔ میری جان آخر تو چلی ہی جانی تھی، کاش اسے محبوب پر قربان کر دیا ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو میری جان ہے اس نے چلے جانا تھا، کاش ایسا ہوتا کہ میں اس کو محبوب پہ قربان کر دیتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو کاش ایسا ہوتا کہ میں جان اپنی محبوب پہ قربان کر دیتا۔ اب دوسرا اس میں جو میں کہہ رہا تھا وہ آپ مقصد لے لیں، مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب نے جانا ہے، تو کیوں نہ کسی بڑے مقصد کے لیے جان دی جائے، کیوں نہ کسی بہت بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جان دی جائے۔ اس جان دینے کا فائدہ بھی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کاش میں محبوب کے لیے جان دے دیتا، کاش میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دیتا۔ جان تو جانے والی تھی، ہمارے پاس کیا ہے جو کرے فدا تجھ پر، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں۔ ہم زندگی جو ہے وہ بھی ادھار ہے، ہماری نہیں ہے، ہم نے چلے جانا ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو انسانی زندگی یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ محبوب پہ قربان ہو جاتی، کسی بڑے مقصد کے لیے قربان ہو جاتی، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ پانچویں شعر کی طرف چلیں جی۔ پانچواں شعر ہے، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ راہ سخن گفتگو کا ذریعہ، گفتگو کا مقصد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، راہ سخن، شعر ہوتا تیرا شعار، شعار طریقہ عادت اے کاش، افسوس کاش میرا محبوب سخن شناس ہوتا تو مجھے دل کی بات سمجھانا آسان ہو جاتا۔ شاعری کیا ہے؟ انسان کے جذبات ہیں، اور انسان اس کے ذریعے بہت لمبی بات کو مختصر الفاظ میں ادا کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں شعر جو ہے وہ جو میرے جو اشعار ہیں، کاش میرا محبوب ان کو سمجھ لیتا، کاش وہ شعر شناس ہوتا، کاش وہ شاعری کو سمجھتا، لیکن افسوس کہ میں جو ہے وہ میرا محبوب جو ہے وہ شعر شناس نہیں ہے۔ احمد فراز نے بہت خوبصورت ایک شعر لکھا ہے، مجھے یاد آ گیا، میں نے لکھ بھی دیا ہے۔
ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص کے شاعر بنا گیا مجھ کو، وہ ایک شخص کے شاعر بنا گیا مجھ کو، کاش محبوب میرا شعر شناس ہوتا اور میرے جو دلی جذبات ہیں اس تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتے۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک اور پہلو بڑا دلچسپ ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، محبوب جس کو دیکھ کے شعر کہے جاتے ہیں، جو خوبصورت ہے، اگر وہ خود شعر کہتا تو کتنے باکمال شعر کہتا۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ تو وہ جو محبوب کا چہرہ ہے، وہ جو خوبصورت چہرہ ہے، وہ خود شعر کہتا تو کیا بات ہوتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ کاش شاعری کو سمجھتا، میرے جذبات اس پہ کتنے واضح ہوتے، ٹھیک ہے۔ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ تو کاش محبوب سمجھتا تو میں اپنے جذبات واضح انداز میں اس کو بیان کر سکتا، لیکن افسوس کہ محبوب شعر شناس نہیں ہے۔ آخری شعر جی، بہت خوبصورت غزل، آخری شعر اس کا سنانے لگا ہوں، وضاحت کرنے لگا ہوں۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ شش جہت، 6 جہتیں، ویسے ہم عام طور پہ 4 کاؤنٹ کر لیتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، لیکن زمین اور آسمان بھی تو ایک ڈائمنشن ہے، وہ بھی تو 2 جہتیں ہیں، وہ بھی تو 2 سمتیں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد اس سے ہے پوری دنیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں عشق میں مبتلا ہوا ہوں، اور عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اذیت ہے، مصیبت ہے، ملامت ہے، بلائیں ہیں۔ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، کاش ایسا ہوتا میں عشق اختیار نہ کرتا، کاش۔ اسی غزل کا ایک شعر ہے، بلکہ اس کا مقطع ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ بے اجل میر اب پڑا مرنا، عشق کرتے نہ اختیار اے کاش۔ ہائے کیا بات کہہ دی شاعر نے، کہتا ہے کہ میں عشق میں مبتلا ہوا ہوں تو یہ دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، میرے لیے پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اذیتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ملامتیں ہیں، بلائیں ہیں۔ کاش میں عشق سے 2 چار نہ ہوتا تو جو غم مجھے ملے ہیں، مجھے ان غموں سے نجات مل جاتی۔ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، عزت سادات بھی گئی۔ کاش میں عشق اختیار نہ کرتا تو یہ جو میری پریشانیاں ہیں یہ اس طرح نہ ہوتی۔ جسے عشق کا ضرب کاری لگے، زندگی اسے کیوں نہ بھاری لگے۔ یاد رکھے جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، وہ اپنے ساتھ دکھ لے کے آتا ہے، وہ اپنے ساتھ تکالیف لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے۔ جو اس میں مبتلا ہوگا اسے دکھ ضرور ملیں گے، پریشانیاں ضرور ملیں گی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ کاش میں بچ جاتا، کاش میں ان پریشانیوں سے بچ جاتا اور عشق اختیار نہ کرتا۔ تو یہ جی آج کی غزل تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہمارا فیس بک پہ بھی اسی نام سے پیج ہے تاکہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔